رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے میں امام زین العابدین علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے جو دعائے ابو حمزہ صومالی کے نام سے معروف ہے۔ اس سے اقتباس ہے کہ میرے معبود، تو اپنے غضب کے ذریعے مجھے ادب نہ سکھا، یعنی اگر میں تیرے مقرر کردہ قوانین کی خلاف ورزی کروں تو سیدھے راستے پر لانے کے لیے مجھ پر اپنا غضب نہ کرنا، اور اپنی حکمت عملی سے بچائے رکھنا کہ میں اپنی لا علمی کے سبب تیرے عذاب کو رحمت سمجھتا رہوں۔ ماہ رمضان مبارک جہاں بہت ساری برکتوں کا حامل ہے، وہیں اس مہینے میں کچھ تاریخیں غم کی بھی آتی ہیں، کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے جو آج بھی مومنین کو غمزدہ کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑا واقعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے، اور ایک اور ایسی شخصیت کی شہادت ہے کہ جس کے کارناموں کو بنو امیہ کے قلمکاروں نے سونے کے حروف میں لکھنا تو درکنار صحیح مقام بھی نہ دیا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی۔ 14 رمضان آپ کا یوم شہادت۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک جید عالم دین موجود ہیں۔ آپ ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی شخصیت کی فرزند ہیں، مولانا مسعود الحسن نقوی صاحب کے، خود حوزہ علمیہ نجف سے پڑھے ہوئے ہیں، اور مختار نامہ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں آپ سے بہتر ماشاءاللہ کوئی نہیں پڑھتا۔ جی ہاں، بالکل میں ذکر کر رہا ہوں مولانا سید خورشید عابد نقفی نجفی صاحب کی۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج؟ الحمدللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت نوازش آپ کی۔ یہ آپ حضرات یاد کرتے ہیں تو میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ نوازش صاحب، آپ کی محبت ہے۔ علامہ صاحب، یہ ایپیسوڈ جو ہے جو کہ ہم حضرت مختار کی شہادت کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت مختار جیسا شہادت کا جو جذبہ ہمیں عرب ممالک میں نظر آتا ہے، شام میں، لبنان میں، فلسطین میں، عراق میں، ایران میں، کیا وجہ ہے کہ بر صغیر کے نوجوانوں میں یا بر صغیر میں ہمیں وہ جذبہ اس طرح نہیں دکھتا؟ دیکھیے، جغرافیائی ماحول کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ مزاجوں پر متاثر ہوتی ہے، اور صحیح اہل عراق اور اہل شام، اہل لبنان جو جس طرح کی نصف صدی سے محاذ آرائی کا شکار ہے، تو صحیح اس محاذ آرائی نے ان میں ایک شوق شہادت پیدا کیا ہوا ہے، مگر اس شوق شہادت کوئی از خود پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ چاہے وہ عراقی جوان ہو، چاہے وہ شام کے محافظین اور مدافعین حرم سید عالیہ زینب کبریٰ ہوں، اور چاہے لبنان کے شہداء ہوں، ان سب کے پیچھے علماء نے تربیت کر کے بڑی عظیم خدمت انجام دی۔ ان سب کو اسوہ کربلا پر گامزن رہنے کے لیے تیار کیا، پوری تربیت کی، تب کہیں جا کر یہ شہادت کے ماحول سے آشنا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ نہ یہ بات بر صغیر میں ویسے علماء ہیں اور نہ وہ ماحول ہے، تو یہاں کے جوانوں میں اچھا، پھر وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کے اپنے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ بر صغیر کے جو جغرافیکل ڈائنامک ہے وہ عراق، شام، لبنان سے مختلف ہے۔ اب اگر یہاں کے جوانوں کو اسی طرح سے مہمیز کر دیا جائے تو یہاں تو ایک طرح کی خانہ جنگی ہو جائے گی۔ جی، اور آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ غیر ملکی سازشوں کا آلہ کار بنے ہوئے، انہوں نے کس طرح سے
مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا ہوا ہے اور ماندارائی کر کے جگہ جگہ بے سبب لوگوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں، یا گروہ در گروہ یا انفرادی طور پر بم دھماکے کر رہے ہیں اور وہ خود کش حملے کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو جو اہل بیت کے ماننے والا ہے اس نے اپنے جوانوں کو اہل بیت کی محبت کی تلقین ضرور کی، شہادت کا رمز ضرور سکھایا، مگر ساتھ ہی ساتھ عامت المسلمین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا سبق بھی سکھایا. اور میں خود ان علماء سے مستفید ہونے والوں میں ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جب تک ہم پر کوئی حملہ نہ کرے ہم اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. یعنی ہم اپنے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت میں تو سامنے والے کے حملے کا جواب دیں گے، مگر خود سے اہل بیت کا ماننے والا کوئی گروہ، کوئی فرد، کوئی جماعت جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کسی پر حملہ آور نہیں ہو جائے گی کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں. بالکل صحیح. تو یہ وہاں تو آپ دیکھ لیں کہ لبنان ہو یا شام ہو یا عراق ہو، وہاں پر بیرونی خارجی طاقتوں کے ساتھ مل کر، عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر سازشیں کی جا رہی ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حرمین مقدس نشانہ بنائے جا رہے ہیں. تو وہاں لوگ جو ہے وہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حرم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت مختار کا جو قبیلہ ہے بنی ثقیف، یہ طائف کا قبیلہ ہے، اور اس زمانے میں بھی قومیتوں پہ فخر ہوا کرتا تھا، ناز ہوا کرتا تھا. تو حجاز کے ایک عرب شخص کو عراق کی حکومت کو ہلانے کے لیے جو تحریک چلانی پڑی، اس میں انہیں قومیتوں کے حوالے سے کیا مشکلات پیش آئی؟ مختار کو جو مشکلات پیش آئیں، یہ تمام باتیں ہم آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ بہت ایک تفصیلی موضوع ہے جسے دہرانا کافی پھر وقت لگے. یعنی یہ ایک ایپیسوڈ میں ہو بھی نہیں سکتے، پھر اس کے لیے کئی ایپیسوڈ کرتے ہیں. ہاں وہ ممکن نہیں ہے تو اس کا احاطہ ہم کر سکیں، مگر چونکہ ان کی شہادت کے حوالے سے ہے تو میں چاہ رہا ہوں اجمالی طور پر تھوڑا سا ذکر ہو جائے. ان کی شہادت تو دیکھیے، ان کی شہادت کا جو سب سے بڑا روشن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو اور قاتلوں کو بے دریغ قتل کیا، بے دریغ قتل. بالکل. اور آپ یہ دیکھیے کہ کوفہ جو ابن زیاد کی فوج کا اصل گڑھ تھا کوفہ، جی، اور شام جہاں سے قوت مہیا کی جاتی تھی ابن زیاد کو. تو ان شام اور کوفے میں کوئی نامور امام حسین کا قاتل بچا ہی نہیں. اور جب یہاں قاتلان حسین کے لیے مہم چلائی گئی تو جو چھوٹے چھوٹے سپاہی تھے، اور اس میں کچھ نامور سپاہی بھی تھے، جیسے محمد ابن اشس، یہ بہت بڑا سردار تھا کربلا کی فوجوں میں، اور اس کے باقی بھائی جو تھے وہ مختار نے قتل کیے تھے. محمد ابن اشس نے کوفے سے فرار اختیار کر کے بصرے میں مصعب بن زبیر کی راجدھانی میں، کیپٹل میں پناہ لی، اور جو بھی کوفے سے فرار اختیار کرتا تھا تو وہ بصرے میں جا کر مصعب بن زبیر کے ریاست میں، علاقے میں پناہ اختیار کر لیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہاں سے مصعب بن زبیر کو ایک بہت بڑی ایسی جمعیت میسر تھی فوج کی کہ جس کو اس نے اکسایا مختار کے خلاف، اور محمد ابن اشس کو ان میں سب سے بڑا سردار بنایا. اور محلب ابن ابی صخرہ، یہ بھی دشمنان اہل بیت میں سے تھا. اس کو اور محمد ابن اشس کو کوفے پر حملہ کرنے کے لیے فوج دے کر بھیجا. خود بھی بعد میں پیچھے فوج کے عقب میں وہ بھی آیا، اور اس نے بھی پھر مختار کے ساتھ
مل کر ان دونوں کے ساتھ مل کر مختار کو قتل کرنے کی مہم کو سر کیا. تو یہ تو ایک بہت بڑی مہم تھی جو مصعب ابن زبیر نے. اصلاً مصعب ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الملک ابن مروان. عبداللہ ابن زبیر کے پاس مکہ مدینہ جیسے آپ کہہ رہے تھے حجاز اس کی حکومت تھی، اور مصعب ابن زبیر کے پاس بصرے اور اس کے اطراف کی حکومت تھی، اور عبد الملک ابن مروان جو تھا وہ شام کو سنبھالے ہوئے. یہ تینوں کے تینوں اپنی اپنی ریاستوں کے سربراہ تھے اور تینوں مختار کے دشمن تھے. عبداللہ ابن زبیر بھی مختار کے دشمن. عبداللہ ابن زبیر مختار کے دشمن اس وجہ سے تھے کہ مختار نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت توڑ دی. اگرچہ کہ مصعب ابن زبیر اور عبداللہ ابن زبیر میں باہمی چپقلش رہتی تھی، مگر مختار کی دشمنی میں یہ تینوں مل کر ایک ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت زبردست فوج مختار کے اوپر حملے کے لیے بھیجی کوفے کے. اس وقت جب مصعب ابن زبیر نے محمد ابن اشعث کو اور مولا ابن ابی صخرہ کو ایک لشکر کثیر دے کر مختار پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، تو ایک تو یہ کہ مختار کا جو دستے راست تھے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، ان کو مختار نے شام کی فوجوں سے مسلسل مقابلے کے لیے موصل میں تعینات کر دیا، کیونکہ شام کی طرف سے جو افواج آتی تھی وہ موصل سے ہو کر کوفے کی طرف آتی تھی، اور یہ پہم خطرہ تھا. اور شام ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی، اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا، اور جانوروں پر مشتمل انسانوں کی ایک فوج بھی تھی. تو اللہ اکبر، وہ بالکل جانوروں والے مزاج کے لوگ. بڑا خطرناک جملہ کہا آپ نے، جانوروں پر مشتمل انسانوں کی فوج. جی، تو بالکل جانوروں والے مزاج کے لوگ تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ شام والے جو ہیں وہ کوئی ان میں انسانیت نہیں پائی جاتی، انسانی اخلاق ان کو ان کے چھو کر نہیں گزرا. اس وجہ سے مختار نے اپنے دستے راست ابراہیم ابن مالک اشتر کو موصل پر مقرر کر دیا تھا، اور بہت بڑی فوج دے کر بھیجا تھا تاکہ بار بار ان کو حکومت کی ضرورت نہ پڑے. اور مختار کی یہی تنہائی جو تھی وہ مصعب ابن زبیر کے لیے اس پوری سازش کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی، مضبوط بنیادیں مہیا کرتی کہ مختار کا جو دستے راست ہے ابراہیم ابن مالک اشتر، وہ شیر نر مختار کے ساتھ نہیں ہے. اگرچہ کہ احمد ابن شمعین اور عبداللہ کامل یہ دونوں جو تھے بہت جانثار قسم کے عاشقان اہل بیت میں سے بھی تھے، مگر جو ابراہیم ابن مالک اشتر کی بات تھی بہرحال وہ تو ان دونوں میں نہیں پائی جاتی تھی. اگرچہ کہ احمد ابن شمعین ابراہیم ابن مالک اشتر سے قریب قریب تھے شجاعت، اور اہل عراق احمد ابن شمعین کو ابراہیم ابن مالک اشتر کا نعم البدل سمجھتے، مگر وہ ابتدائی جنگ میں شہید ہو گئے دونوں، احمد ابن شمعین بھی اور عبداللہ کامل بھی. اور مختار نے کوفے میں اپنے ساتھیوں کے صاحب ابن مالک اور ابو نمران مختار کے لشکر کے سپہ سالار تھے، ان کے ساتھ مل کر کوفے کا دفاع کیا. آخری دفاع جو مختار نے کیا وہ بہت مختصر فوج کے ساتھ کیا، کیونکہ مختار کی جو زیادہ تر فوج تھی وہ ایرانی نژاد سپاہیوں پر مشتمل تھی. اور ہاں، مختار کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ جو خاص طور پر آخری وقت میں مختار کے ساتھ تھے، اس میں اہل عرب کم تھے اور ایرانی نسل سپاہی زیادہ تھے. تو اس وقت علامہ صاحب ایران میں اس قدر محبان اہل بیت تھے؟ کیونکہ ہم تو عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے وہاں چلے جانے کے بعد وہاں شیعت نے زیادہ فروغ پایا. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مگر ایران تو مسلمان تو اس سے پہلے ہو چکا تھا.
اور صحیح. ایرانیوں میں جو ہے وہ محبت اہل بیت پائی جاتی تھی. ٹھیک. کیونکہ ایرانی دو صحیح. شہزادیاں جو ایرانی آئی تھی، جس میں سے ایک کی شادی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اور دوسری کی شادی جناب ابو بکر محمد بن ابو بکر صاحبزادے کے ساتھ ہوئی، محمد ابن ابو بکر کے ساتھ. بی بی شہر بانو، بی بی گیان بانو. ٹھیک جی. تو یہ دونوں بہنیں تھیں اور مولا علی علیہ السلام نے ان دونوں شہزادیوں کا حق جو ہے یہ کہہ کر خلیفہ دوم کے دربار میں ان دونوں کے لیے دو مقدس گھرانوں کے جوانوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ کیونکہ یہ عظیم المرتبت گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے، اس وجہ سے ان کے لیے جو جوان مہیا کیے جائیں گے وہ بھی عظیم المرتبت گھرانوں کے منتخب کیے جائیں گے. بی بی شہربانو نے تو امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا. صحیح. ان کی دوسری بہن کو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہ کہ تم محمد ابن ابی بکر سے عقد کر لو، اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا کہنا مانا. بہت خوب. تو ان رشتہ داریوں کی وجہ سے بھی جی بالکل ایرانیوں میں جو ہے وہ محبت اہل بیت. پھر جناب سلمان فارسی کا کردار اس میں بہت اہم تھا. جناب سلمان فارسی ایرانیوں کو بہت تبلیغ کی، اسلام کی، محبت اہل بیت کی. بے شک بے شک، یہ بات آپ نے بالکل صحیح. ایران کی سرحدوں سے قریب تک کوفہ، جب ایران سے اس زمانے میں افراد جاتے تھے تو سب سے پہلے کوفے میں قیام پذیر ہوتے تھے. تو کوفے میں بہت بڑی تعداد تھی ایرانی مومنین کی. آخری وقت میں بھی مکان کے ساتھیوں میں جو تھے وہ ایرانی سپاہی بہت تھے. ایرانی سپاہی ملتے ہیں، کیسان کا بھی ذکر ملتا ہے، ان کے دوست محبت اہل بیت بھی رکھتے تھے، شوق شہادت بھی رکھتے تھے، مگر عرب جیسا جذبہ جہاد تو کسی قوم میں نہیں پایا جاتا. تیغ زنی شمشیر زنی کا جو حوصلہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو دیا ہے وہ کسی قوم میں، وہ کسی قوم میں. بہت خوب بہت خوب. چلے علامہ صاحب، پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہوئے بس اس بات کو ذرا سا ایڈ آن کیجیے گا کہ حضرت ہر کسی بھی تحریک کے لیے ظاہر ہے کہ مین پاور بہت ضروری ہوتی ہے، ٹیم بہت ضروری ہوتی ہے. تو حضرت مختار کے ساتھ ہمیں بنیادی اور مرکزی کردار جو نظر آتا ہے آپ کی نصرت کرتے ہوئے وہ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کا ہے. جی. اگر حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر حضرت مختار کے ساتھ شامل نہ ہوتے، نصرت نہ کرتے، تو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک اسی طرح سے کامیاب ہو جاتی قاتلان حسین کو سزا دینے کی؟ دیکھیے، دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو منصوبہ الہی ہوتا ہے، الہی منصوبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو الہی منصوبہ ہوتا ہے وہ تو خود بخود پورا ہو کر رہتا ہے، مگر بہرحال اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ہر کام کے لیے کسی نہ کسی کو مقرر کرتا ہے. تو ابراہیم اور مختار کا جو یہ اشتراک تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اسی لیے کہ قاتلان حسین کی جو سرکوبی مشیت کو عزیز تھی وہ ابراہیم اور مختار کے اشتراک کے ساتھ عزیز تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک قاتلان حسین کی جماعت زمین پر زیادہ تعداد میں موجود تھی یا غالب کیفیت میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے مختار اور ابراہیم کو یکجا رکھا. اور جب ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جہنم رسید ہو گئی قاتلان حسین کی، تو پھر مختار اور ابراہیم، کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کو بالآخر مختار کی شہادت بھی مشیت الہی کا منصوبہ ہے. اور مختار کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ وہ قید و حراست کی زندگی میں قتل نہیں کیے گئے، بلکہ مختار نے اپنے لیے شہادت کا راستہ خود اختیار کیا. مختار کو تو یہ پیشکش کی گئی کئی دفعہ کہ تم ہتھیار ڈال دو اور مصعب ابن زبیر کی بیعت کر لو یا مصعب ابن زبیر کی مائیت اختیار کر لو. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ میں مصعب ابن زبیر کی مائیت اختیار نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں بیعت کے لیے تو نہیں دوں گا، میں ایک جرأت مندانہ موت کا انتخاب کروں، میں ایک شریفانہ موت کا انتخاب کروں. سبحان اللہ. اور میں اللہ کی راہ میں مختار تو یہ سمجھ رہے تھے اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ میرے دشمن جو ہے وہ
اہل بیت کی محبت کی وجہ سے مجھ سے دشمنی رکھتے اور میں اہل بیت کے حق کے لیے دفاع کرتا ہوں، اہل بیت کے حق میں جنگ کرتا ہوں، تو میرے لیے مناسب یہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، مگر میں کسی کے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دوں۔ مختار کی جو آخری ہفتوں کی یہ سمجھیے کہ اب جو رمضان کے ایام مختار کے گزرے وہ اس معاشرے میں گزرے کہ جب مختار کے دارالامانہ پر مصعب بن زبیر کی فوج قابض ہو چکی تھی، اور وہ اوپر سے چڑھ کر مختار جن حجروں میں چھپے ہوئے تھے، مختار اور مختار کے سپاہی وہاں تیر بارانی کرتے تھے، اوپر سے پتھر پھینکتے تھے، اوپر سے نیزے پھینکتے تھے، اور مختار کے ساتھ اس وقت بھی اس محاصرے میں بھی 6 یا 7 ہزار مختار کے سپاہی تھے، جنہیں مختار بار بار کہہ رہے تھے کہ تم یہ گھر میں گھس کر بیٹھ گئے ہو اور اس طرح سے تم حالت قید و بند میں قتل کر دیے جاؤ، مرد بنو، آگے نکلو۔ دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، کیا بات، اگر تم فتح یاب ہو گئے، اپنے آپ کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے تو تم اپنے اپنے قبیلوں میں چلے جاؤ، اور اگر تم قتل ہو گئے تو شہادت تمہارا تو امتیاز قرار پائی۔ اللہ اکبر، سلام ہے ان جذبوں پہ، کیا کہیں۔ اور مختار نے اپنے لیے آخر میں 19 افراد مختار کے ساتھ مصعب بن زبیر کا لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، صرف اور صرف 19 افراد، جس میں صاحب ابن مالک آخری سپاہی ہے۔ یہ صاحب ابن مالک وہ ہیں جنہوں نے مختار کو رہائی دلوانے کے لیے ضمانت نامہ لکھوا کر دیا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ مختار کوئی جنگ نہیں کرے گی۔ یہ صاحب ابن مالک یعنی مختار کی ابتدائی تحریک سے مختار کے ساتھ رہے، اور آخری وقت میں یہ مختار سے جدا ہو، صحیح، اور ان کی شہادت ہوئی ہے صاحب ابن مالک، صحیح، مختار سے کچھ پہلے۔ بالکل صحیح۔ اور صاحب ابن مالک کے بعد ابو نمران کی شہادت کے بعد، عمر ابن شمیت کی شہادت کے بعد، عبداللہ کامل کی شہادت کے بعد، مختار کی جرت اور ہمت اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مختار نے اپنے لیے کفن اپنی زوجہ سے خود منگوایا، اللہ اکبر، اپنے غلام کو بھیجا ام ثابت کے پاس۔ ام ثابت مختار کی زوجہ کا نام، ام ثابت بنت جندب ابن سمرہ ابن جندب، مختار کی زوجہ کا نام۔ کہا جاؤ میری زوجہ سے کہنا کہ میں نے جو اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھا ہے وہ بھیج دو، اور ساتھ ہی عطر کی شیشی لے کر آنا تاکہ میں کفن کو معطر کر دوں۔ اللہ اکبر، انہوں نے اپنے کفن کو خود پہنا اور خود معطر کیا۔ اللہ اکبر، کیا جذبے ہیں۔ اور شجاعانہ انداز میں برسر میدان شہید ہوئے، محاصرے میں قتل نہیں ہوئے مختار۔ صحیح۔ اور اس شجاعت کے سبب سے وہ 6000 افراد جو مختار کے ساتھ نہیں نکلے، جو دارالامارئی میں محسوس بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کوئی ہماری رہائی کا امکان ہو جائے، مختار نے اسے کئی دفعہ کہا کہ تم جس رہائی کا خواب دیکھ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تمہاری گردنوں پر میں مصعب بن زبیر کے سپاہیوں کی تلواریں دیکھ رہا ہوں، تم مرد بنو، شجاعت سے کام لو، آگے بڑھو، ان کو قتل کرو۔ لڑتے ہوئے مر جانا جو ایک سپاہی کی شان ہے، جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جانا ایک سپاہی کی شان ہے، وہ ان کو بہت جذبہ جہاد دلایا انہوں نے مختار نے، مگر ان میں سے کوئی اس جذبہ جہاد کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر مختار نے 19 افراد کے ساتھ، ان 19 افراد میں سے بھی کئی افراد مختار کے ساتھ اور مختار کے بعد شہید کر دیے۔ 14 رمضان سن 67 ہجری مختار کی شہادت کی تاریخ قرار پائی، اور مختار کی شہادت کی خبر جب امام زین العابدین علیہ السلام کو پہنچی
تو امام نے مختار کی شہادت پر افسوس کیا، گریہ کیا. میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ محمد والے امام نے گریہ کیا، مختار کی شہادت پر گریہ کیا، افسوس کیا. کیونکہ اس میں شک نہیں ہے کہ مختار کی وجہ سے مدینے میں اور مکے میں جہاں کہیں بھی خاندان اہل بیت تھا وہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتا. بالکل بالکل سر. کئی دن کی بھوک اور پیاس اور روزے کی حالت میں مختار کی شہادت. مختار تو ہر فتح کے بعد، ہر کامیابی کے بعد 70 روزے رکھتے تھے. اللہ. جب کسی بڑے قاتل کو قتل کرتے تھے امام حسین کے تو شکرانے کے طور پر 70 روزے رکھتے تھے. عبید اللہ ابن زیاد سے فتح کے بعد مختار نے روزے رکھے، پائے ہم روزے رکھے. مختار کا جشن جو تھا وہ ڈھول تاشے نہیں ہوتے تھے. مختار کا جشن فتح جو ہوتا تھا وہ اللہ کی عبادت اور سجدے ہوتے تھے اور روزے ہوتے تھے. کیا بات، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اور یہی وجہ ہے کہ کیا بہت علماء امامیہ نے مختار ثقفی کے لیے ایک زیارت لکھی ہے جو امام سے منسوب ہے. صحیح. اس کے الفاظ ہیں: السلام علیکم ایھا المحامی الناصر، اے ہمارے حمایت کرنے والے، ہماری نصرت کرنے والے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح، اے نماز قائم کرنے والے، اے زکات ادا کرنے والے، اے تقوی کی دعوت دینے والے. محبت اہل بیت سے بڑا تقوی کیا ہوگا؟ بے شک بے شک. شیخ مفید نے اپنی کتاب مزار میں یہ زیارت لکھی ہے جو علامہ نجم الحسن قراروی صاحب نے اپنی کتاب مختار آل محمد میں آخر میں یہ زیارت دی ہے. صحیح. مختار تو دیکھیے مرنا تو سب کے لیے، وہ 6-7 ہزار افراد بھی قتل کر دیے گئے بہانوں سے جنہوں نے آگے بڑھ کر مختار کا ساتھ نہیں دیا. اگر وہ شاید مقام یہ ہے کہ اگر وہ مردانہ وار مختار کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تو شاید مختار کی شہادت اتنی دردناک نہ ہوتی اور مختار کا عرصہ اقتدار کوفے پر کچھ آگے بڑھ جاتا. مگر ان کی کم ہمتی نے مختار تو گئے شہادت کے رستے پر، شہید ہو گئے. مختار کو کوئی نقصان نہیں ہوا. صحیح. صلہ شہید کیا ہے؟ تبو تابع جاوید آتا. واہ واہ واہ. جو آج عزم و ہمت کی دلیل ہے، جو ہم اور آپ اتنی محبت سے مختار کا نام لے رہے ہیں، وہ مختار کی شہادت کی بدولت لے رہے ہیں. جی ہاں. خدا نہ کرے استغفر اللہ میرے منہ میں خاک، اگر کہیں مختار کا ایک واقعہ فرار کا مل جاتا، ایک واقعہ مختار کا منہ چھپانے کا مل جاتا، یا یہی مصعب ابن زبیر اپنے دربار میں اسیر کی حیثیت سے، قیدی کی حیثیت سے بلا کر مختار کو متون کر کے قتل کرتا، تو شہادت تو تب بھی تھی مقدر مختار کا، مگر وہ مردانہ وار شہادت نہیں ہوتی، وہ مجاہدانہ شہادت نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. بالکل درست، بالکل درست، بالکل درست. بہت بہترین، بہت بہترین، بہت بہترین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ نے بہت بہترین گفتگو کری ہے، بہت علمی گفتگو کری اور اب بہت ہماری رہنمائی فرمائی، اس بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ کیا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آخری جملہ یہاں عرض کرتا جاؤں. جی ضرور ضرور. مجھ سمیت تمام علماء جو مختار نامہ بیان کرتے ہیں وہ مختار کی شہادت نہیں بیان کرتے، میں بھی نہیں بیان کرتا. اس کی وجہ یہ کہ مختار ایک سمبولک کیریکٹر ہے، جرأت و ہمت اور استقامت کا. بالکل. اگر اس کی شہادت کو عام طور پر بیان کر دیا جائے گا تو وہ جو سمبولک کیریکٹر میں اپیل ہے
दावत है जिद्दोजहद की, उसकी तासीर पे जरा फर्क पड़ गया। हाँ, उसके इफेक्ट में फर्क है। क्या कहने, ये उलमा बहुत खूब नुक्ता है की शहादत हो गया। तो मैं आपका ममनून मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला कायम टीवी को और परवान चढ़ाए, आपको भी कामयाबी। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। आप इनायत कर देते हैं, पैगाम नशर करते रहें इंशाअल्लाह। जब आप याद करेंगे मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़ जी। खून शब्बीर का बदला लिया खुखारों से, शजरे जुल्म की जड़ काट दी तलवारों से। परवरदिगार हज़रत मुख्तार और उनके रफ़क़ा के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। इसके साथ ही कायम टीवी कनाडा की रमज़ान ट्रांसमिशन से प्रोग्राम आलिम ऑन कायम से सज्जाद शाह जी को इजाज़त दीजिए, और अपना और गिरदो नवाज सबका बहुत ख्याल रखिए, और देखते रहिए कायम टीवी, क्योंकि कायम से है जिंदगी। खुदा हाफिज़। रमज़ान रमज़ान यूं कायम है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान यूं कायम है रमज़ान। सदक़ा आले मोहम्मद से बाकी है इसकी शान। रमज़ान रमज़ान यूं कायम है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान यूं कायम है रमज़ान। इसके तवस्सुल से हर घर में खूब समाया है, सहरी हो या अफ्तारी में दस्तरखान सजा है। होती है रौनक घर में जब आते हैं मेहमान।